ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار اور صاحب ثروت ہونے کے بیگم کے نان و نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوجتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا، ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی اسے ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے مائکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے چہرے، پھیکی پڑتی رنگت اور نکاحت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنا چاہی، مگر بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا اس کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اسے کفن میں لپیٹا، پھر اس کی چار پائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفوف پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اب اس کے گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کنجوس بولا میرا رب اللہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تیرا دین کون سا ہے؟ کنجوس بولا میرا دین اسلام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا نبی کون ہے؟ کنجوس نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا کہ دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے؟ اب کی بار جواب دیا میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا ہی نہیں کبھی۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ادا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے واپس جگہ پر لٹا دیا جہاں وہ سویا ہوا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو در سے کراتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا ہیں میں زندہ ہوں؟ بیوی بولی ہاں تمہیں کیا ہونا تھا بھلا، ٹھہرو میں دال بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی نہیں نہیں دال نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ نے فرمایا ہے ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، اس لیے میں آج گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔ نتیجہ اگر آپ بیوی کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی شادی بھی نہ کیا کریں۔ لڑکی ملنگ جی میرا بچہ نہیں ہو رہا۔ ملنگ تیرے شوہر میں کوئی مسئلہ ہے؟ لڑکی شوہر میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے، پورے محلے میں تو نہیں نا۔ ایک کاکروچ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ دوسرے کاکروچ نے پوچھا کیا ہوا، مار پڑی یا چپل پڑی؟ پہلا کاکروچ نہیں یار، یہ لڑکیاں ہمیں دیکھ کر اتنا چلاتی ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ پپو جاب فارم فل کر رہا تھا، سوال تھا کہ آپ کا سٹار کیا ہے؟ پپو کو سمجھ نہیں آئی، اس نے ساتھ والے لڑکے کا فارم دیکھا، اس نے کینسر لکھا ہوا تھا، پپو نے بواسیر لکھ دیا۔ سردار جی تھرموس لے کر پکنک پر گئے، دوست ایک ہی شے اے، سردار جی اے تھرموس ہے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਸ਼ੈ ਠੰਡੀ ਤੇ ਗਰਮ ਸ਼ੈ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਲ ਕੁਲਫੀਆਂ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਚਾय। टीचर जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरी गाल पर किस करेगा। हरामी बच्चा बोला मिस आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। सरदार दुबई जा रहा हूँ, बीवी मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आना। सरदार सिंगापुर जा रहा हूँ, बीवी मेरे लिए कॉस्मेटिक लेकर आना। सरदार लंदन जा रहा हूँ, बीवी परफ्यूम लेकर आना। सरदार जहन्नुम में जा रहा हूँ, बीवी उफ तौबा
ہمارے پاس اوپر والے کا دیا سب کچھ ہے، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ ایک غیر شادی شدہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسی دوائی دیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے کہا شادی کر لو۔ آدمی نے کہا کیا شادی کرنے سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا نہیں، تمہاری یہ لمبی عمر والی خواہش ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری اور بروقت ملتی رہیں۔